والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سب سے پہلے اپنے بھائی عبدالرحمٰن ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تکلف عشائیہ کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے. اور جو قاری ضیاء اختر صاحب نے تلاوت کی ہے اس میں ایک پیغام دیا کہ فی کل عام مرۃ و مرۃ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے. جو بدیع الدین نے تلاوت کی اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو سورہ حشر کا آخری 3 آیات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کے خزانے ہیں. جس قدر وہ پڑھیں اور سنیں اللہ تعالیٰ کا تعارف بڑھتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ معرفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی موجب کہ ہمارا بڑی عزت اس کو پہچانے ہم، اس کی ذات کو پہچانے، اس کے صفات کی معرفت کے ساتھ، پھر جتنا ان گہرائی سے اسے ہم دیکھیں اور پڑھیں اور بیمار سے حاصل کریں اتنا بھی الحمدللہ جو سب صالحین ایک منس تھا، ان کا ایک تعلق تھا صفات باری تعالیٰ سے، اسی تعلق کا تسلسل آج ہم اہل حدیث ہیں جو اسی فکر کے ساتھ اور اسی ایک یہ انہی قواعد کے ساتھ صفات باری تعالیٰ کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک محبت اور اس کی رضا کا موجب ہوگا. آج سے بخاری کے درس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رؤیت پر بات چل رہی تھی. رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں 3 مذاہب ہیں. ایک مذہب جو اہل سنہ اہل حدیث جو سلف سے چلا آ رہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت حق ہے، اور وہ رؤیت ہوگی جہت علوم میں. جس چیز کو دیکھا جائے گا اس چیز کی جہت کا تعین کرنا ضروری ہے. ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اب آگے ہوگی یا پیچھے ہوگی، یا آپ کے دائیں یا بائیں یا اوپر یا نیچے. یہاں جہت کا تعین ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت حق ہے، اور وہ جہت علوم ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کی رؤیت اور زیارت ہوگی، وہاں دیدار کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اوپر دیکھیں گے. تو اس رؤیت میں علوم کا اس بات بھی 2 چیزیں، یعنی رؤیت میں یہ 2 چیزیں اہل سنہ کا موقف اور ان کا منہج. زیادہ تر جو مشہور لوگوں کے شبہات ہیں وہ 3 صفات کے بارے میں، ایک رؤیت، ایک علوم اور پھر صفت کلام. اس پر بڑا جدال اور بڑی بحث ہے اور قیل و قال ہے. الحمدللہ ہمارا جو طریق ہے وہ ان سارے جدال سے پاک، بالکل سادہ سی بات ہے اور بالکل یہ ثابت ہے کتاب و سنت کے ظاہر سے. الی ربها ناظر، کوئی اس میں تعویل نہیں. کچھ لوگوں نے فرسودہ باتیں کی ہیں جاہلانہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ناظر بمعنی منتظر ہے، اس میں رؤیت کا معنی نہیں. الی ربها ناظر، اور قیامت کے دن لوگ انتظار کریں گے اللہ تعالیٰ آئے حساب و کتاب دے. یہ ناظر منتظر کے معنی، لیکن یہ لغت عرب کو نہ جاننے کی دلیل ہے. کیونکہ ناظرہ کے 2 استعمال ہیں. ایک اپنے مفعول یا معمول کی طرف متعدی ہوتا ہے بواسطہ حرف جر، اور ایک بغیر واسطہ حرف جر. ایک ہے ناظرہ اور ایک ہے ناظر الیہ. ناظرہ بمعنی انتظر، لیکن ناظر الیہ بمعنی رأى، یہ رؤیت کے معنی. الہ آئے گا رؤیت کے معنی میں ہوگا. یہ ایک ہی معنی لغت عرب جانتے.
انہیں اس طرح کی جائزانہ بات ہے. دوسرا جو موقف ہے وہ ہے معتزلہ، اور ان کے ساتھ یہ رافضہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں. وہ نہ رؤیت کو مانتے ہیں نہ جہت علوم کو مانتے ہیں. پوری نفی جو اہل سنہ کا موقف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو مانتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی جہت علوم کو مانتے ہیں، دونوں کا انکار. اب یہاں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فکر دی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، اس کے لیے حمد ہے کہ اس نے ہمیں یہ منہج دیا سلف کا اور کتاب و سنت کے مطابق. جو لوگ نہیں مانتے وہ اللہ کا دیدار حاصل کر سکے، جو رؤیت کو نہیں مانتے، جہت علوم کو نہیں مانتے، دونوں چیزوں کا انکار ہے، تو ان کو اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی کیسے ہو سکتی؟ انہیں کو ہوگی جو اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں. اور تیسرا جو مذہب ہے وہ اشاعرہ ماتریدیہ، وہ رؤیت کو مانتے ہیں جو اہل سنہ کا مذہب ہے. جب بعض معتزلہ نے ان پر نکیر وارد کی کہ آپ تو ہمارے ساتھ، تو کہتے ہیں علوم کو نہیں مانتے، آدھا اہل سنہ کے ساتھ آدھا معتزلہ کے ساتھ، کہ جہت علوم کو نہیں مانتے. جہت کو ماننے میں اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ گھرا ہوا ہے مخلوقات کے بیچ، حالانکہ جہت علوم ہے جو، اور اللہ تعالیٰ عرش میں مستوی، اور عرش آخر مخلوقات اللہ تعالیٰ کسی اوپر کوئی مخلوق نہیں، اس پر وہ مستوی ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس علوم کا تصور ہم نہیں کر پاتے، نہ کر سکے نہ ہی ممکن ہے. تو آدھا ادھر آدھا ادھر، تو پھر یہ معاملہ اور ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے. اور اشاعرہ ہمارے ملک میں اکثریت انہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو رؤیت ہے میدان معاشرے میں 4 دفعہ ہوگی، وہ مختلف اس کے جو قواعد ہیں. لیکن ایک موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بما عرفتم ربکم، تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ وہ کہیں گے ہماری جو علامت جو مقرر کی گئی تھی وہ ساکھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ساکھ کھولے گا، پنڈلی. اور جو پنڈلی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ، یہ شاعرہ ماتریدی ہے، وہ کیا اللہ تعالیٰ کی علامت بیان کریں گے؟ کیا ان کا جواب ہے؟ جو تعویلیں کرتے ہیں، ساکھ کی تعویل، قدم کی تعویل، یدم کی تعویل نہیں مانتے، تو کیا ان کو یہ مراتب اور یہ جو حسن ہے آخرت کا اور کامیابی کا راستے کہاں ان کو حاصل ہو؟ حقیقت یہ کہ جتنا اس اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا سجدوں میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فکر دی جو صحابہ کی تھی، وہ فکر دی جو تابعین کی تھی، ائمہ ملت کی تھی، محدثین کی تھی، اور جو خالص کتاب و سنت سے محفوظ ہے، خالص کتاب و سنت سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کر اسی میں جو ہے وہ ہمیشہ مشغول رہیں، رب تعالیٰ کی معرفت جو ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. یقیناً یہ معرفت اس کی رضا کا موجب ہوگی، اور یہ معرفت اس کی محبت کا باعث ہوگی. توفیق و بإذن اللہ تعالیٰ. بارک اللہ.